بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرات گرامی، چند جمعہ سے آپ قربانی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں سماعت کر رہے تھے۔ آج کس طرح مکہ معظمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو لائے اور کس طرح جو کعبہ شریف ہے وہاں پر آبادی ہوئی، مکہ شہر بنا، وہ کس طرح بنا، وہ میں آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ یہ سارا قصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے کئی سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ نہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، نہ سلیمان علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام، کوئی بنی اسرائیل کے جو اکابر انبیاء کرام ہیں وہ کوئی کسی کا جنم بھی نہیں ہوا تھا، ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ شریف میں لا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ کیسے؟ تو اللہ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ محبوب حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی قربانی کیجئے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ رہے، اور حج کے موقع پر جب حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ارکانوں کو وہ ادا کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم یا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ یا آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، پھر صفا اور مروہ کی سعی ہے، پھر جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، یہ دیگر سب کام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بابرکت اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت سے وہ عمل کرتے ہوئے لوگ اس پر اپنے کام کو کرتے ہیں۔ وہاں حجاج کرام جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں رکھا، جیسا کہ آگ میں ڈالا گیا، جیل میں قید کیا گیا، مصر کے جو جابر بادشاہ تھا بہت بڑا، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہونا پڑا۔ پھر جب اللہ نے اور آزمائش میں ڈالنا چاہا تو ارشاد فرمایا، اے ابراہیم ابھی تک تو تم میرے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، اب ایسا امتحان ہے کہ ہر کوئی اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما وہ کون سا امتحان ہے؟ میں تیرے ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر کے چلو اور جاؤ
عرب کی سرزمین پر اور مکہ معظمہ، وہاں پر جا کر کے اس ایریے کا، اس علاقے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ بتایا کہ اس پتے پر جا کر کے، اس ٹھکانے پہ جا کر کے اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر کے، انہیں تنے تنا چھوڑ کر کے تم واپس فلسطین میں آ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لیا، مکہ میں آئے، اور جہاں ابھی کعبہ شریف بنا ہوا ہے، جہاں کعبہ کی جو دیواریں ہیں، جو کعبہ کی جو وہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس وقت میں ایک ٹیلے کی شکل میں ایک بہت بڑا ٹیلا تھا مٹی کا، اس مٹی کے ٹیلے کے قریب میں ہی جہاں آج زمزم ہے، زمزم کا کنواں، اسی زمزم کے کنویں کے پاس ایک درخت تھا، درخت کے پاس آ کر کے انہیں بٹھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا، میرے سرتاج آپ ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا، بار بار حضرت ہاجرہ نے اصرار کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، چلتے رہے۔ اور حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نایاب، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بس یہ جب اللہ کا نام سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جائیں، کوئی فکر نہیں ہے، جب اللہ نے ہمیں یہاں رکنے کا حکم دیا ہے تو میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں یہاں پر رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ جب اس نے فرما دیا تو وہ ہماری روزی کا بھی مالک ہے، وہ ہمارے جان کا بھی مالک ہے، اور وہ ہماری زندگی کا بھی مالک ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہی زمزم کے کنویں کے پاس ٹھہرے تھے۔ ابھی کعبہ شریف نہیں بنا، کعبہ کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ ابھی زمزم کا کنواں بھی نہیں ہوا، ابھی صفا مروہ کی سعی بھی نہیں ہوئی، ابھی نہ مینا، نہ مزدلفہ، نہ عرفات، نہ حج، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر بس ایک ٹیلے کی شکل میں کعبہ شریف تھا، اور زمزم کا کنواں بھی نہیں تھا۔ زمزم کا کنواں جہاں ہونے والا تھا، اسی درخت کے قریب میں حضرت اسماعیل اور آپ کی والدہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دور نکل گئے۔ جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہ آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار، تیرے کہنے کے مطابق میں نے اپنی نسل کو یہاں چھوڑ دیا ہے، اپنی آل و عیال کو چھوڑ دیا، اے رب تبارک و تعالیٰ، اب بس تجھ سے یہی دعا ہے کہ میری اولاد اور میری بیوی کی حفاظت کرنا۔ میں نے اپنی نسل کو تیری بارگاہ میں قربان کر دیا، اب ان کو پھلوں کے ذریعے، کھانوں کے ذریعے، پانی کے ذریعے، رزق کے ذریعے انہیں مالا مال کر دینا، اور انہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ یہ چند دعائیں آپ نے اپنی بیوی اور اپنے اولاد کی حق میں مانگی، اور پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چند دن گزرے کہ جو آپ کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس جو کھجوریں تھی، جو سامان تھا، پانی پینے کا جو مشکیزہ تھا، وہ مشکیزے سے پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور جب بھوک کی شدت بڑھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پیاس کی شدت بڑھی، جب مال سامان ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ وہ اتنا روئے کہ حضرت ہاجرہ اس کو برداشت نہ کر سکی، اور وہاں پر کعبہ شریف کے اندر دو پہاڑی ہے، وہ پہاڑی آج بھی کچھ حصہ وہاں پر موجود ہے، اور اس پہاڑی پہ چڑھی۔ ایک پہاڑی کا نام صفا ہے اور ایک پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ صفا پر سے مروہ پر اور مروہ پر سے صفا پر، یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں لگائے کہ کہیں پانی مل جائے تو میں اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو میں پانی پلا دوں۔
اس لیے کہ جب کھانا نہیں ہے، جب پانی نہیں ہے، تو آپ کی جو سینے مبارک تھا، جو آپ کی چھاتی مبارک تھی، اس سے دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، دودھ بھی سوکھ گیا تھا، اور زبان پانی سے ترس رہی تھی۔ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی ہے، بیچ میں کچھ حصے میں دوڑ بھی رہی ہے، جہاں آج عمرہ کرنے والے حجاج کرام جاتے ہیں تو اس جگہ پر جہاں گرین لائن بنی ہوئی ہے اس جگہ پر دوڑتے ہیں، جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ جب دوڑتی ہے تو دیکھتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، لیکن پانی کا کوئی قطرہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ 7 چکر آپ نے پورے کیے، 7ویں چکر میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک اللہ کا فرشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو پکڑ کے، آپ کے قدموں کی ایڑی کو پکڑ کے زمین سے رگڑ رہا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو رگڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایڑی کو رگڑنے کی برکت سے اللہ نے وہاں سے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا، اور جیسے ہی وہ زمزم کا چشمہ نکلا، پھوٹا جیسے ہی، حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی، اور اس جو زمزم کا جو پانی جہاں نکلا تھا اس کے ارد گرد میں ایک دھار کی طرح، ایک کنارے کی طرح وہاں پر مٹی کو ڈال دیا تاکہ وہ زمزم کا پانی پھیلے نہ، اور اسی ایک کنویں کی شکل میں اور ایک چھوٹے سے حلقے کو بنا دیا، لکیر کو کھینچ دیا مٹی کے ذریعے، تو وہ زمزم کا پانی وہیں ٹھہر گیا۔ آپ نے بھی سیر ہو کر کے پانی پیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی پانی بہت ہی اچھے طریقے سے پلایا، آپ کی چھاتی میں دودھ بھی آ گیا، اور وہ جو فرشتہ تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تھے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے، آ کر کے فرمانے لگے کہ اے حاجرہ، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرمائے گا، یہ وہی اسماعیل ہے کہ جو ایک دن یہیں پر کعبہ کی تعمیر کرے گا، یہیں پر اس کی اولاد آباد ہوگی، اور یہی زمزم کا کنواں یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پوری دنیا پیے گی اور شفا یاب ہوگی، یہ وہی کنواں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سلام ہے ہماری دادی حضرت حاجرہ کو کہ جنہوں نے آ کر کے یہ فرمایا زمزم یعنی ٹھہر رک جا۔ زمزم جو پانی ہے، زمزم کا پانی، وہ زمزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر۔ جب حضرت حاجرہ نے اسے یہ کہا کہ ٹھہر جا تو وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہماری دادی حضرت حاجرہ کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس پانی کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، احاطے میں رکھ دیا، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ زمزم کا پانی ایک بڑے چشمے کی شکل اختیار کر لیتا، یعنی وہ ندی کی شکل میں ہو جاتا، اور وہ زمزم کا پانی بہت سارے علاقوں میں پہنچ جاتا، لیکن حضرت حاجرہ نے اس کو ایک محیط کر دیا اور اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ پھر آپ وہیں پر ٹھہری رہی، چند دن گزرے، کوئی آبادی نہیں ہے مکہ میں، صرف حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، 2 شخص، اور کوئی نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی ویران جگہ پر سے، اسی صحرا میں سے، اسی بیابان جگہ پر سے ایک قافلہ گزرا جس کا نام قبیلہ بنو جرہم تھا۔ قبیلہ بنو جرہم اس جگہ پر سے قافلہ گزرا۔ جب وہ قافلہ مکہ کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، اور جب پرندے اڑنا دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں پانی کی بھرمار ہے، یہاں پانی ہو سکتا ہے۔ چند لوگوں کو بھیجا تو دیکھا کہ ہاں زمزم کا پانی جہاں تھا وہاں پانی دیکھ کر کے آئے کہاں، یہاں تو پانی ہے۔ سب لوگ آئے حضرت حاجرہ کے پاس اور اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم پانی پیئیں، جو ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ہم کو پانی کی پیاس لگی، اگر آپ اجازت دے تو پانی پیئیں۔ حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب پانی پیو، لیکن ایک شرط ہے کہ پانی کے اوپر آپ کا قبضہ نہیں رہے گا، میں اجازت دوں گی تو آپ پانی پیو گی، ورنہ آپ پانی نہیں پی سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جیسا کہیں، جب آپ پانی پینے کی اجازت دے گی تو ہم پانی پیئیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ہمیں پانی دیجئے ہم آپ کو کھانا دیں گے اور دیگر ضروریات کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو مہیا کر دیں گے۔ تو اس بات پر
پر دونوں کا مشورہ ہو گیا، دونوں کا یہ معاملہ طے ہو گیا کہ پانی حضرت حاجرہ کے قبضے میں، اور جو دوسرے کام کاج ہے وہ قبیلے بنی جرہم کے ان کے قبیلے میں یہ کام کاج رہیں گے۔ پھر چند سال گزرے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف پرواز کر رہے ہیں، اور جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے قریب 13 یا 14 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم، ان کو واپس اللہ نے امتحان میں ڈالا۔ ابھی یہ امتحان ختم ہی ہوا تھا، ابھی یہ امتحان ختم ہوا تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکہ کے اندر چھوڑ دیں، اور واپس امتحان آ گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو۔ واپس یہ امتحان آ گیا۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں، کسوٹی میں ڈالا گیا۔ لیکن قربان جائیے اس ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت پر کہ جو ہر مرحلے میں، ہر امتحان میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ واقعہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ تعالی کل جو عید کا دن ہے، عید کے دن اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر وقت تو ملا تو، نہیں تو پھر آنے والے جمعہ کو اس واقعے کو بیان کروں گا۔ جو ابھی واقعہ ہے اس کو میں مکمل کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، قبیلے بنو جرہم آیا، وہ وہاں پر رہنے لگے، آبادی بڑھ گئی، لوگوں کی نسلیں بڑھی، اور دھیرے دھیرے لوگوں کے تعلقات بڑھ گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلے بنو جرہم میں ہو گیا ایک لڑکی سے۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل گھر پہ تشریف نہیں تھے، تو آ کر کے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی، آ کر کے دیکھا کہ وہ گھر کے کچھ کام کاج کر رہی تھی۔ پوچھا بیٹی کیا کر رہی ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم ہوں، یہ نہیں بتایا کہ میں اسماعیل کا باپ ہوں۔ آ کر کے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، تو پوچھا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ حضرت اسماعیل کی زوجہ نے کہا کہ یہ سب کام کاج کر رہی ہوں، اور گھر میں ہمارے کچھ اچھا نہیں ہے، تنگی چل رہی ہے، کھانے پینے کو کچھ ابھی صحیح سے مہیا نہیں ہوتا، اور جو کچھ بھی ملتا ہے کھاتے ہیں، بہت پریشانی میں ہیں ہم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، جب تمہارا شوہر گھر پر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ گھر کی دہلیز کو بدل ڈالے، گھر کی جو چوکھٹ ہے، جو دیوار ہے، اس کو بدل ڈالے۔ یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اور آ کر کے جب اپنے باپ کی برکت کو دیکھا اور وہ خوشبو کو سونگا تو سمجھ گئے کہ میرے والد محترم آئے ہیں۔ تو پوچھا کون آیا تھا؟ کہا ایک بہت ہی خوبصورت شکل کے ایک بزرگ آئے تھے، اور بزرگ نے یہ آ کر کے سوال کیا کیا حال چال ہے؟ تو میں نے کہا کہ بس ابھی صحیح سے زندگی نہیں چل رہی، اپنے دکھ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ گھر کی دہلیز کو بدل ڈالے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ گھر کی دہلیز کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اپنی گھر کی بیوی، جو میرے گھر کی جو دہلیز ہے، جو میری بیوی ہے، اس کو میں طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، جاؤ تم کو طلاق۔ پھر آپ نے دوسری لڑکی سے شادی کی قبیلے بنو جرہم ہی میں۔ پھر چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر کے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو، کیا حال چال ہے؟ تو آپ کی بہو جو دوسری بیوی تھی حضرت اسماعیل کی، انہوں نے عرض کی کہ حضور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا کروڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، بس اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو ملتا ہے کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کی دہلیز کو سلامت رکھے اور ہمیشہ قائم رکھے، سلامت رکھے گھر کی دہلیز کو۔ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل سے پہلی مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی،
دوسری مرتبہ بھی ملاقات نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور جب واپس وہی اپنی باپ کی برکت کو جب دیکھا اور وہ محسوس کیا، جب اپنے باپ کی خوشبو، وہ بہت ہی مبارک خوشبو کو آپ نے محسوس کیا تو سمجھ گئے کہ والد صاحب آئے تھے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی بزرگ آئے تھے؟ تو ان کی بیوی نے عرض کی کہ جی حضور ایک بزرگ آئے تھے، بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت والے تھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے شوہر آئے تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی دہلیز بہت ہی اچھی ہے، گھر کی دہلیز کو سنبھال کر کے رکھے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میری بیوی بہت ہی نیک اور صالح اور اچھی ہے، اس کو سنبھالنے کا میرے والد صاحب نے حکم دیا ہے۔ پھر وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے، وہیں پر آپ نے اپنا گھر بسایا، اور اسی جگہ پر وہ مکہ ہی میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ چند جو کام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آبادی کو بہت ہی وسیع کر دیا، لوگوں کی جب آنا جانا شروع ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم جاؤ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جہاں میں نشاندہی کروں وہیں پر کعبہ کی تعمیر کرو۔ جو آج آپ کعبہ کو دیکھ رہے ہو نا، حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے جاتے ہیں، یہ ہمارے اور تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو کعبہ وہاں پر بنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اب اس کی بھی لمبی تفسیر ہے، بس مختصر بیان کروں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کر کے فرمایا کہ بیٹے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہم کعبہ کو بنائیں، تعمیر کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ٹھیک ہے والد صاحب، جیسا آپ ارشاد فرمائیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل پتھر کو تراشتے، اس کو صحیح کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو کعبہ کی تعمیر پر لگاتے۔ اب وہ کعبہ کی جو چوڑائی، لمبائی، اونچائی یہ کس طرح ہوئی؟ ایک روایت کے مطابق وہیں پر خط ہو گیا، نشان ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے وہاں پر نشان کر دیا اس ایریے میں جہاں کعبہ شریف بننے والا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر شروع کی اور دھیرے دھیرے وہ تعمیر بڑھتی گئی، اور وہ ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے اپنے قدموں کو رکھا تھا، وہ پتھر جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ پتھر آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو کعبہ کا جو دروازہ ہے نا، اسی دروازے کے ٹھیک سامنے ایک سنہری جالیوں کے اندر ایک حجرے نما ایک جگہ پر، اسی میں حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر پیر رکھ کے کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اور اس کی خوبی دیکھیں کہ جب جیسے جیسے تعمیر اونچی ہوتی ہے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، جس طرح وہ بلندی ہوتی وہ پتھر بھی بلند ہوتا، اور حضرت ابراہیم کو تکلیف نہ ہو اس لیے وہ پتھر نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے قدم آج بھی اس پتھر میں موجود ہے۔ تو وہ مقام ابراہیم جہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مستحب ہے، اور عزیزان ملت اسلامیہ اسی طرح صفا مروہ جو حضرت ہاجرہ جہاں پر سعی کی تھی، دوڑ لگائی تھی، جو عمرہ کرنے والے حجاج کرام جاتے وہیں پر سعی کرتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ پھر حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل کے ساتھ میں 2 دروازے لگائے، ایک دروازہ داخل ہونے کا اور ایک دروازہ نکلنے کا، اور جو ابھی آپ کعبہ شریف دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت بلندی پر ہیں۔ پھر بعد میں نئی تعمیر ہوئی، قبیلہ قریش نے نئی تعمیر کی، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو کعبہ تھا وہ زمین سے لگا ہوا تھا، یعنی زمین کے ذریعے ہم داخل ہو جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں آپ نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر کعبہ کا طواف شروع ہوا، پھر دھیرے دھیرے حرم کی پوری وسعت ہونے لگی، لوگ حج کے لیے، عمرہ کے لیے حضور کے دور سے پھر وہ شروع ہو گئے، پھر حج فرض ہوا، پھر اسی طرح وہاں پر حجاج کرام کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح وہاں پر کعبہ شریف کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ویران جگہ پر جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا وہاں پر اللہ نے بہت بڑی آبادی کو بنا دیا، وہیں پر زمزم کو بنایا،
وہیں پر مسجد حرام بنی، وہیں پر صفا منوا بنی، اور وہیں پر مقام ابراہیم بنا، وہیں پر مسجد حرام کے مینارے بنے۔ اور آج جو آپ مسجد حرام دیکھ رہے ہو، یہ اور کسی کی برکت نہیں بلکہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کی برکت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق مکہ میں آباد کر دیا۔ اللہ نے انہی کے برکت سے آج اللہ نے مکہ شریف میں برکت ہی برکت عطا فرما دی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی آگے کا بیان اگر کل عید کے دن اگر زندگی رہی، وقت ملا، تو کس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی، اور پھر آگے کا بیانات انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔